في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصر نماز کا مسئلہ واضح فرمایا اور اجازت عطا فرمائی قصر کرنے کی، چونکہ پیچھے جہاد کا ذکر ہو رہا تھا اور ہجرت کا ذکر ہو رہا تھا۔ پچھلا پورا رکوع جو ہے وہ ہجرت کا ذکر ہوا، اس سے پیچھے جہاد کا ذکر ہوا۔ تو چونکہ ہجرت میں اور جہاد میں سفر ہوتا ہے، تو دونوں میں سفر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر کمی فرما دی۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، نماز میں کمی جہاد کی وجہ سے ہوئی، اور جہاد کے بعد یہ عمومی حکم آ گیا کہ جہاں بھی تم سفر پہ جا رہے ہو، جی سفر تمہارا مسافت شرعی بنتی ہے تو تم نماز قصر پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو تمہارے لیے بالکل اجازت ہے نماز قصر پڑھنے کی۔ اب اس میں اختلاف ہے ائمہ مجتہدین کا کہ نماز قصر جو ہے یہ رخصت ہے یا عزیمت ہے۔ بھی یہ صرف رخصت کے طور پر ہے کہ نماز قصر پڑھ لو، یا پھر یہ عزیمت ہے؟ ائمہ ثلاثہ علیہم الرضوان کے نزدیک یہ رخصت ہے۔ کیا ہے؟ رخصت ہے کہ بندہ سفر پر ہو، چاہے تو 4 پڑھ لے، چاہے تو 2 پڑھ لے، کیونکہ فجر اور مغرب کے علاوہ میں قصر ہوگی۔ فجر اور مغرب کے علاوہ میں قصر ہوگی۔ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں، ان کو آدھا نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کی آدھا کریں تو 1 بنتی ہے، جی، اور ایک نماز کون سی ہوتی ہے، 1 رکعت والی نماز کون سی ہوتی ہے، اور مغرب کو آدھا کریں تو 1.5 رکعت بنتی ہے، وہ 1.5 کیسے پڑھے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صرف 4 فرضوں والی نماز کے اندر قصر کر دی گئی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ نماز قصر جو ہے یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک اجازت ہے بندے کو چاہے 4 پڑھ لے چاہے 2 پڑھ لے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک قصر نماز جو ہے یہ رخصت نہیں، عزیمت ہے۔ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قصر نماز جو ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، تحفہ ہے، تو اسے قبول کرو، اسے کیا کرو؟ قبول کرو۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قصر نماز جو ہے یہ رخصت نہیں، عزیمت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سفر پر ہے بندہ تو نماز فرض کا وقت آ جائے تو فرض اس کے 4 کی جگہ 2 ہی پڑھے گا، جان بوجھ کے 4 پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ تو 2 ہی پڑھے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھولے بیچارے، وہ 4 پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی وقت تھا میں نے پڑھ لیا۔ نہیں، نماز جو ہے قصر یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ جو رخصت کا لفظ عموماً بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، وہ مجازاً رخصت کا لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ نماز کو قصر کرنا یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، میں اور جب تم سفر میں ہو تو یعنی زمین میں چل رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا، جملہ پورا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ دوسرے جو قائلین رخصت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز 2 پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں جب نماز 2 پڑھنے پر رب تبارک و تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، ہاں جی، فلا جناح کے لفظ جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قصر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مباح کر دیا کہ مباح ہے تمہارے لیے 2 پڑھ لو، مباح ہے تمہارے لیے 4 پڑھ لو، تمہارے لیے گناہ، تم پر گناہ کوئی نہیں، ہاں جی، یہ مطلب ہے۔ وہ قائلین رخصت کہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں سفر میں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ 2 پڑھنا گناہ ہو میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پڑھ لو 2 تم، میں کہہ رہا ہوں پڑھو 2 تم، ہاں میرے حبیب کریم نے تمہیں رخصت دے دی ہے، 2 پڑھ لو، جائز ہے تمہارے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فجر کی 2 رکعتیں نا، اسی طرح کر کے سفر کی 2 ہی رکعتیں کر دی ہیں، باقی 2 رکعتیں آخر والی ساقط کر دی، آخری 2 رکعتیں ساقط کر دی ہیں، سفر والی ہیں ہی 2۔ سمجھا ہے نا مسئلہ؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بندہ سفر میں ہو، نماز پڑھ بیٹھے بھول کر 4 ہیں جی، تو شریعت مبارکہ اسے اعادہ کا حکم نہیں دیتی، اعادہ کا حکم نہیں دیتی۔ اسی طرح کر کے جب بندہ سفر میں ہو، امام وہیں کا مقیم ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، نماز 4 ہی پڑھے گا رکھتے ہیں وہاں پر، ہاں اگر امام بھی مسافر ہے تو پھر امام بھی 2 پڑھے گا، وہ بھی 2 پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کر کے اگر امام وہاں کا مقیم ہے، اقامہ رکھنے والا امام ہے وہاں کا، تو اس کے پیچھے آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے آپ کے لیے، ہیں جی، بلکہ ضروری ہے کہ آپ 4 ہی پڑھیں، ہیں جی۔ یہ نہ ہو کہ امام 2 پڑھ لے تو بعد میں آپ 2 پہ سلام پھیر دیں اکیلے ہی، ہیں، یہ نہیں کرنا، امام کے ساتھ پڑھ رہے نماز تو وہاں پہ 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اچھا، یہاں یہ اسی طرح کر کے ایک مضمون، اسی طرح کے الفاظ ایک اور مقام پر بھی آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صفا اور مروہ عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے، ہیں جی، اور کرنے کے بعد طواف کرے کعبے کا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے مابین سعی کریں۔ اب یہاں پر بھی فلا جناح علیہ کہ یہ لفظ جو ہیں یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب یہاں پہ بھی اباحت کا حکم ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ طواف کرنے، کعبے کا طواف کرنے کے بعد، چاہے عمرہ کرنے والا ہو چاہے حج کرنے والا ہو، کعبے کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے۔ صفا اور مروہ کے مابین سعی جو ہے تینوں ائمہ کے نزدیک فرض اور ہمارے نزدیک واجب ہے، یعنی نہ وہ چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ ہم چھوڑنے کو روا جانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا مسئلہ کہ یہاں فلا جناح کا جو لفظ ہے، فلا جناح علیہ کا لفظ جو ہے، جس طرح یہاں فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح وہاں فرمایا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ یہ طواف کر لے، صفا و مروہ کے مابین سعی کر لے، طواف بھی کہہ سکتے ہیں، سعی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ ہیں جی۔ تو اب وہاں پر بھی تو اباحت ثابت ہو رہی ہے، جبکہ ائمہ کے نزدیک، کئیوں کے نزدیک فرض ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک واجب ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے پھر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے مابین، صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، 2 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں عورتوں کے نام کی، نائلہ اور اوصاف، یہ 2 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے ادھر بھی، وہ بھی صفا مروہ کے مابین سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، لیکن ان کی نیت ان بتوں کی تعظیم کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب تبارک و تعالی نے جب حکم دیا تو مشرکین کہنے لگے ہاں بھئی بتائیں پھر، یہ تو ہم کرتے تھے، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ اور ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں بھی یہ غم سلاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مشہوری ہو جائے ہمارے بارے میں کہ ہم جناب ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نہ، محبوب کے صحابہ وہ کرتے ہیں بتوں کی تعظیم کے لیے، تم رب کے حکم کی تعظیم کے لیے جا رہے ہو۔ تو فلا جناح علیہ، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو اس کے لیے جو بت کی نیت کر کے جا رہا ہے، گناہ تو اس کے لیے ہے جو شرک کرنے جا رہا ہے۔ میں تم تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے جا رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری تو نیت رب تعالیٰ کی تعظیم کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں فلیس علیہ، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر
کوئی گناہ نہیں ہے، ثابت ہوا فلا جناح کا تعلق جو ہے وہاں پر وہ اباحت اور عدم اباحت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ کسی اور مضمون کے ساتھ ہے، وہاں پر کسی اور شے کی نفی ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ طواف کرنے والا بندہ جو ہے اس پر سعی، عمرہ کرنے والا بندہ یا حج کرنے والا بندہ اس پر سعی کرنا ما بین یعنی صفا اور مروہ وہ فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، نہ اس بات کے ساتھ لا جناح علیہ کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات کے ساتھ۔ اسی طرح کر کے یہاں پر فلیس علیکم جناح، میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ یہ تعلق جو ہے نا اباحت کے ساتھ نہیں ہے کہ اسلام اختیار دے رہا ہے چاہے تو تم کر لو، چاہے تو تم 4 پڑھ لو، چاہے 2 پڑھ لو، چاہے 4 پڑھ لو، نہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں فلیس علیکم جناح کا تعلق اباحت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے، وہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ یعنی بندہ سفر پہ ہے یا میدان جہاد میں کھڑا ہے، وہاں پر بندے کو خطرہ ہے کہ کافر جو ہے نا کہیں حملہ نہ کر دیں، بعض اوقات یہاں بھی کئی سارے راستے خطرناک ہوتے ہیں جی، اس وقت بھی بندہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں یہ ذہن میں رہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں اگر تمہیں خوف ہو کافروں کی طرف سے فتنے میں آنے کا تو تم نماز قصر کر لو، یہ قید اتفاقی ہے۔ یہ قید کیا ہے؟ اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، یعنی قید اتفاقاً اس وقت ایسا اتفاق پڑا کہ معاملہ ایسا درپیش تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی، وگرنہ اجازت جو ہے وہ عام ہے، بندے کو خوف ہو کافر کا یا نہ ہو، خطرہ ہو کسی شے کا یا نہ ہو، سفر ہو شرعی مسافر بنتی ہو اس کی، تو نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے گئے حج پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت تو پورے علاقے فتح ہو چکے تھے جی، مکہ بھی حضور کی شریعت مبارکہ کے زیر نگین تھا، تو مدینہ بھی ہیں جی، یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو نمازیں حضور قصر ادا فرماتے رہے ہیں جی، وہاں جا کر جو نمازیں 2 اکٹھی پڑھتے ہیں جی، وہاں ان نمازوں میں بھی اور باقی جو نمازیں ہیں ساری کی ساری ان ساری نمازوں میں قصر کرتے رہے آقا علیہ السلام۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہیں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک خوف فتنہ کی جو شرط ہے یہ اتفاقی ہے، یہ اعتراضی نہیں ہے، تو لہٰذا کہیں بندہ جا رہا ہو تو وہاں پر فتنے کا خوف نہ بھی ہو، کسی کے حملے کا ڈر نہ بھی ہو، تو پھر بھی نماز قصر کر سکتا ہے ہیں جی، بالکل پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہے نا وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت تمہیں خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اندازہ لگائیں یہ اس بندے کے لیے اجازت ملی، باقیوں کو تو اس کے صدقے ملی نا، جو بندہ دشمن کے سامنے کھڑا ہے، کافروں کے حملے کے سامنے کھڑا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے کو تیار کھڑا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز قصر کی اجازت عطا فرمائی۔ ہاں جی، اب معلوم ہوا نا جو بندہ غلبہ دین کے لیے اور دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالی کیسی اسے چھوٹ دیتا ہے، کیسی چھوٹ دیتا ہے رب تبارک و تعالی۔ اب وہ بندہ دیکھیں، باقیوں کو بھی ان کے صدقے ملی، یہ پکی بات ہے، باقی جن کو بھی اجازت ملی ہے ان کے صدقے ملی ہے، کیونکہ یہ جہاد کی آیات اور آگے بالکل یہ آیت مبارکہ اللہ پڑھیں گے آپ مضمون، وہ بھی عین جہاد کے موقع کی ہے جی، جہاد کے موقع کے سامنے دشمن کھڑا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے، وہ رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن میں رہے، سفر کے اندر عموماً لوگ پوچھتے ہیں جی سفر میں سنتوں کو کیا کریں؟ جب آپ سفر پہ ہیں اور سفر آپ کا شرعی مسافت بنتا ہے تو ایسی حالت کے اندر آپ کے جب فرض آدھے رہ گئے تو آپ کی سنت مؤکدہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں رہتی، بلکہ وہ نفل کے درجے میں آ جاتی ہے۔ کس درجے میں آ جاتی ہے؟ نفل کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں آپ کے پاس وقت ہے، پڑھیں سنتیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ بھی نہیں ہے جی۔ ہاں اگر آپ ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ نے پہنچنا تھا اور آپ شرعی مسافر ہیں تو وہاں آپ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ بس پہ ہیں جی، گاڑی پہ ہیں، آپ کو پتہ یار گاڑی نہیں روکیں گے، آپ نے وقت لیا ان سے تھوڑا سا، کیونکہ آج کل کے جو ڈرائیور ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں
ہے نہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، خود تو ہیں ہی نکارا لوگ، دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، دوسروں کا بھی وقت کا ضیاع کرتے ہیں، نمازیں تک رہ جاتی ہیں۔ بعض اوقات دیکھا ہے پوری بس میں ایک بندہ بھی نہیں اترتا نماز پڑھنے کے لیے، گاڑی چاہے ٹھہر بھی جائے، یعنی پوری مسجد پوری یعنی کہ بس جو ہے وہ بھی ساری بے نمازیوں کی ہے۔ تو ایسی صورت جو ہو بندے یعنی چل چلاؤ کا نظام ہو، بھاگم بھاگ مچی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ بندہ صرف فرض پڑھ لے اور گاڑی پہ سوار ہو جائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی سفر کے اندر جو فرائض ہیں وہ آدھے ساقط ہو جاتے ہیں، 2 رکعتیں ساقط ہو جاتی ہیں، 2 باقی رہ جاتی ہیں، اور سنت مؤکدہ جو ہے وہ نفل کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ پابندی کرتے رہے، پڑھتے رہے، ہاں جی، تو اب کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کئی جو ہے نا ایسے ٹھوکتے ہیں بندوں کو، نہیں جی پڑھنی پڑیں گی آپ کو، ہیں جی، تو کئی سارے بندے ایسے دیوانے ہوتے ہیں، وہ بس میں اگر ان کو اجازت مل جائے نماز پڑھنے کی، وہ جا کے 100 رکعت نماز نفل شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، وہ ڈھونڈ کے ڈرائیور بھی کہتے ہیں حاجی صاحب کتنے موئے نے دسو بھائی، وہ کہاں گئے بیچارے؟ یار اس طرح تو نہ کریں پھر، ہیں آپ کو پتہ ہے ایک بندہ زیادہ دیر لگائے گا تو دوسرے وقت میں وہ کسی اور کو بھی نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ان کو حیا تو ہوتی نہیں، اگر ان کے اندر حیا ہوتی تو گاڑی روکتے، سب کو نماز پڑھاتے، خود بھی پڑھتے، لیکن نہیں، نظام ہی نہیں ہے ایسا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک صورت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ حبیب جب آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، ہیں جی، اور چونکہ کریم آقا علیہ السلام نماز کا وقت آ جائے اور حضور امام ہوں، کس کا جی چاہے گا حضور کو چھوڑو کسی اور کے پیچھے نماز پڑھے؟ کس کا جی چاہے گا کہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ لے اور حضور بھی تشریف فرما ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان کو ایسے نماز پڑھائیں کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اسلحہ اٹھا کر، اور دوسرے آدھے جو ہیں وہ اپنا اسلحہ اٹھائیں، سنبھالیں اپنا اسلحہ ساتھ اٹھا کر کے اسلحے کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں، 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں، 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ چلے جائیں دشمن کے سامنے، اب وہ جو کھڑے تھے وہ آ جائیں آپ کے پیچھے پڑھیں، ہیں جی، اس طرح کر کے آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، پہلی جماعت کی پہلی رکعت ہوگی، دوسری کی دوسری ہو گئی۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ پہلے والے جو ہیں وہ 1 رکعت اپنی لاحق کے حساب سے پڑھیں گے، دوسرے والے مسبوق کے حساب سے پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ پہلے والا جو ہے جس نے پہلی رکعت پڑھی ہے امام کے پیچھے، اب دوسری رکعت میں آ کر کے پوری رکعت میں جتنی دیر فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اس نے کچھ نہیں پڑھنا، اس میں کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر دیکھا جائے اگرچہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی وہ رکعت ہے جو امام کے پیچھے والی ہے۔ کون سی ہے؟ امام کے پیچھے والی ہے۔ اب جو دوسری جماعت تھی جس نے 1 رکعت پڑھی تھی آقا علیہ السلام کے پیچھے اور رکعت بھی آخری پڑھی تھی، اب یہ کھڑے ہو کر قرات کریں گے۔ یہاں پر وہی اصول چلے گا جو یہاں چلتا ہے ہمارے یہاں، ہے جی، جو بعد میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، خاموش تو نہیں کھڑا رہتا نا، پڑھتا ہے۔ اسی طرح کر کے پہلے والے جو ہیں پہلی رکعت جنہوں نے پڑھی تھی آقا علیہ السلام کے پیچھے یا امام کے پیچھے، پوری یعنی قیامت تک کے لیے یہ حکم آ گیا۔ اب یعنی ائمہ نے فرمایا کہ اب یہ اجازت عام ہے، یعنی زیادہ خطرہ ہو تو آدھے جماعت کرا لیں، تو آدھے کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے، 2 امام مقرر کر لیں۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ امام 2 نہ ہوں، تو ایک ہی بندہ نماز پڑھانے کا حال ہو تو پھر یہی حال ہوگا، یعنی 1 رکعت پڑھ کے جائیں گے، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے پھر آئیں گے آ کر پڑھیں گے نماز اپنی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ امام 2 پڑھا کے فارغ ہو جائے گا، آدھی نماز ان کی رہ گئی، آدھی ان کی رہ گئی ہیں۔ بتائیں یار یہ سارے کا سارا اصول جو نماز کے اتنے ترتیب دیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ساری چھٹی کیوں دی ہے؟ یہ اس بندے کو دی ہے جو رب تعالیٰ کے دین کے اونچا ہونے کے لیے لڑ رہا ہے یار، ہیں؟ اب وہ بندہ کھڑا نماز میں ہے، دشمن کے سامنے لڑ بھی رہا ہے، دشمن کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، ظاہری بات ہے جب لڑے گا تو بولے گا بھی صحیح، اور نہیں تو جس طرح کر کے بندہ کلہڑا مارتے تو آواز کرتا اوہ، اس طرح آواز تو نکلتی ہے نا کوئی نہ کوئی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹ رہی، نماز نہیں ٹوٹ رہی کسی کی۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا فلاں بندہ گستاخی کرتا ہے اسے جا کے مار کے آؤ۔ کہتے میں گیا بھاگا اسے مارنے کے لیے دوڑتا دوڑتا، کہتا راستے میں نماز کا ٹائم آ گیا، میں نے نماز بھاگتے بھاگتے پڑھ لی۔
بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لی. میں نے کہا یہ نو نماز قضا ہوگی دوبارہ پڑھ لوں گا, گستاخ قضا نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. کہتے میں نے نماز پڑھ لی بھاگتے بھاگتے, اسے مارا, واپس آ کے حضور کو اطلاع دی. میں نے عرض کیا حضور نماز میں نے ایسے پڑھی ہے دوڑتے دوڑتے, حضور نے نماز ہو گئی تھی, نماز ہو گئی تھی. بتائیں نا بھائی یار, یہ حضور کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہو, حضور کے گستاخوں کے خلاف لڑ رہا ہو, مالک کتنی چھوٹ دیتا ہے اسے. حضور نے یہ نہیں فرمایا یار بھجتے بھجتے کیڑی نماز ہوتی ہے, چل دوبارہ پڑھ نماز. حالانکہ آپ اگر سفر پہ ہیں نا, گاڑی پہ آپ یہیں پہ بیٹھے کہیں جا رہے ہیں, آپ نفل بغیر کسی عذر کے آپ کا منہ جس طرف بھی ہو پڑھ سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے. یہ تو وہ سنت ہے جو ہم سے متروکی ہو گئی, ہم ادا ہی نہیں کرتے, بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بیٹھے رہیں گے گاڑی میں. نہ یار, گاڑی میں آپ بیٹھے نفل پڑھتے رہیں, اور نفل کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا بھی شرط نہیں ہے. قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں ہے. سفر میں ہوں جب آپ گاڑی پہ ہوں, آپ جانور پہ سواری پہ سوار ہیں, آپ جس طرف منہ ہو آپ نفل پڑھ لیں, نفل پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں وطر پڑھنے ہیں اور آپ نے فرض پڑھنے ہیں, سنتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں. وطر کے لیے اور فرض کے لیے آپ کو زمین پر اترنا ہوگا. ہاں اگر اس کے لیے قبلہ استقبال قبلہ بھی شرط ہے. جی استقبال قبلہ بھی شرط ہے پھر اس کے لیے. تو نفل کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے بشرطے کہ آپ گاڑی پہ ہوں, بشرطے کہ آپ سواری پہ سوار ہوں. تو آپ جس طرح بھی منہ ہو آپ پڑھتے جائیں. جی عموماً بندہ بس پہ بیٹھا ہو تو فلم ڈرامے لگا لیتے ہیں, پتہ آپ کو بھیج دیتے لوگ ہیں, اور نہ بھی چلائیں تو پچھلے کیا دیتے ہیں, یار کیوں بور کرنا ہے ہمیں, کیوں مارنا ہے ہمیں. اتنا اے سی چلانے کا نہیں کہتے جتنا ٹی وی چلانے کا کہتے ہیں. اتنے عادی ہو گئی ہے ہماری قوم, ہر ایک کے جیب میں موبائل بھی ہوگا, اپنے اپنے بھی گانے لگا کے بیٹھے ہوں گے, ادھر بھی چلوا دیں گے. تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے اپنے نفل شروع کر دے, گاڑی میں بیٹھے ہوا اپنے نفل پڑھتا جائے, اللہ اللہ کرتا جائے, اپنی توجہ ادھر رکھے. ممکن ہے کئی بار میں نے تجربہ کیا ہے, میں کہوں نا یار بند کر دو, کبھی اڑ جاتے ہیں نہیں بند کرتے, نفل شروع کر دینا, بندے کہتے ہیں اوے شرم کر رہے, بندہ نماز پڑھ رہے, وہ ڈرامہ فلم بند ہو جاتی ہے. اندازہ لگائیں کئی بار ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے تو ہم لڑ پڑتے تھے, جی بس والوں کو پکڑ لیتے تھے. میں حاصل پر پڑھتا تھا نا جب, تو اس وقت وہاں سے آتے تھے تو راستے میں نہ بس والے کو نہ بند کرے. اس وقت یہ ٹی وی ڈرامے ہوتے نہیں تھے, تو اس وقت گانے چلاتے تھے ٹیپ والے, وہ والے چلاتے, انہیں کہنا بند کرو, وہ بدماشی کرتے تو ہم بھی آکڑ جاتے تھے, بند کرے تو تیری تیسی جیسی تو بند نہیں کر دیں. ٹھیک اس طرح کر کے بند کرواتے تھے. ایک بار تو ایک میرے ساتھ اور دوست بھی تھا, ہم دونوں کھڑے ہو گئے, میں نے کہا بند کرواتے ہیں. آئے ہم ڈرائیور کو پکڑ لیا, بند کر. وہ کہتا ہے میں چلاؤں گا, آپ اتر جائیں. میں نے کہا تیری تیسی کی ایسی, تو ہمیں اتارنے والا کون ہوتا ہے, اتارنے والا تو. ایک مائی بوڑھی بیٹھی تھی, وہ آئی, وہ کہنے لگی وہ شرم کرے, ویکھتے سے منہ تے نور کنے حافظاں دے, بند کر دے گل مند. میں کہا مائی دیکھو, وہ بیچاری بوڑھی مائی جو ہے نا وہ اٹھی. دیکھے بندہ دین کی بات کرے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی کھڑے کر دیتا ہے. دیکھیں پہلے بھی مائی صاحبہ تو بیٹھی تھی بیچاری چپ کر کے, اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا یہ بھی بند کروانا ہے, لیکن جب ہم بولے تو وہ بھی کھڑی ہو گئی, اور اسی کی برکت سے بند ہو گیا. ہے یا نہیں؟ اس نے کر کے کوشش بندہ کرے, کہے انہیں, اگر نہیں مانتے تو بندہ اپنی نماز شروع کر دے. نماز شروع کرے گا اس نیت کے ساتھ, چلو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہو کے انہیں کہہ دے یار حیا کرو, بند کرو, کیا کر رہے ہو تم, وہ بند کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پوری آیہ مبارکہ جو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی نماز کا طریقہ بیان فرمایا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, حبیب جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز آپ پڑھانے لگیں تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ایک ٹولی ان کی, ایک گروہ ان کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, نماز میں بھی اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھیں, نماز میں بھی اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھیں, نماز میں بھی اسلحہ نہ چھوڑیں. اب بتائیں یار اس سے ثابت کیا ہوتا ہے, نماز میں بھی دھیان اسلحے کی طرف ہو, نماز میں بھی دھیان اسلحے کی طرف ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے ہم پر جب ہم جہاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا رہتا ہوں, جہاد کی صفیں بھی درست کرتا رہتا ہوں. حضرت عمر فرما رہے ہیں نماز بھی پڑھتا رہتا ہوں, جہاد کی صفیں بھی درست کرتا رہتا ہوں. بتائیں یار ان کے پاس کتنا وقت تھا یار. آج میں ہوں اور آپ ہیں, کن کاموں میں پڑے ہوئے یار, کون سی ہماری ترجیحات جن کو ہم لیے بیٹھے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمایا آ میرے دین کے غلبے کے لیے میں اپنی نمازیں بھی تجھ سے تھوڑی کر دوں گا. آ میرے دین کے غلبے کے لیے, اور نماز میں کھڑے ہتھیار سنبھال کے رکھ, توجہ تیری ہتھیار کی طرف بھی رہے, نماز میں بھی رہے, توجہ تیری ہتھیار بھی سنبھال کے رکھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, جب یہ سجدہ کر لیں, دونوں سجدے کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو یہ پھر پیچھے چلے جائیں.
یہ پیچھے چل جائیں دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، حبیب آپ کے پیچھے وہ بھی ایک رکعت پڑھ لیں، آپ کے پیچھے وہ بھی ایک رکعت پڑھ لیں۔ جی اگر ذرا بندہ غور کر کے ذرا دیکھے نا، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈیپلی دیکھے، کہتے ہیں نا ڈیپلی دیکھیں، جی ذرا غور کریں، دقت نظر کے ساتھ دیکھیں، تو جو حضور کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہیں اور حضور کی محبت بھی دل میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیسے انہیں اپنے حبیب کے قریب کر رہا ہے۔ رب یہ نہیں کہتا اوے اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ پڑھی ہوئی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے حضور کے پیچھے۔ رب نے فرمایا نہ، میں نماز تمہاری آدھی آدھی کر دیتا ہوں کیونکہ تم میرے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہو، تمہیں تو اپنے حبیب کے قریب کرنا ہے، میں نے تمہیں تو اپنے حبیب کے قریب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار، کیا شان ہے، یعنی بندہ حضور کے دین کے غلبے کا کام کرنے والا رب اپنے حبیب کے قریب کر دیتا ہے اسے، رب اپنے حبیب کے قریب کر دیتا ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں آپ کے ساتھ نماز پڑھیں حبیب، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ بھی چکنے بھی رہیں اور اپنے ہتھیار بھی سنبھال کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ جناب چلے گئے ہیں تو اب یہ ہتھیار چھوڑ دیں، نہ نہ نہ، یہ ہتھیار سنبھال کے رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ تمہیں نماز میں ہتھیار پکڑنے کا حکم کیوں دیا ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب کافر تو چاہتے یہ ہیں کہ کاش کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، کافر چاہتے ہی ہیں تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، کافر یہ چاہتے ہیں۔ بتاؤ یار، اس دور کا کافر چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہو جائے، آج کا کیوں نہیں چاہتا؟ آج کا نہیں چاہتا؟ اس نے غافل کیے یا نہیں کیا؟ وہ تلواریں جو جہاد میں کام آتی تھیں آج وہ سارے عرب اس کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، آج اس کے ساتھ ناچتے ہیں نا مراد وہ۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے لوگ جو ہے نا مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، دوبارہ بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے۔ جی آج وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ آج بتائیں، اسرائیل کے یہودی جو ہے نا ان کے سکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تربیت لازم ہے، ان کا کوئی بھی لڑکی لڑکا بغیر اسلحے کی تربیت کے کوئی نہیں رہ سکتا وہاں۔ جی جیسے آپ کے ہاں گاڑی نہیں چلا سکتا بغیر لائسنس کے، اس طرح کر کے ان کے پاس یہ بھی لائسنس ہوتا ہے، اسلحہ چلا سکتا ہے بندہ۔ یہ بتائیں نا جی، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ کیسے اور غلام کیسے بنتی ہے قوم یار، بتائیں۔ آج ملا خود ڈرتا ہے اسلحے کا نام لینے سے، مولوی خود ڈرتا ہے جہاد کا نام لینے سے، تو پھر حالات تو یہ ہونے ہیں۔ کتنے ملک ہیں ہمارے مسلمانوں کے وہاں کے مولوی جہاد کا نام نہیں لیتے۔ ایک مولوی کو میں نے کہا یار ذرا، کہتے جی اسلام کیسے غالب آ گیا؟ مجھے پتہ تھا مولوی کیسے علاقے کا ہے، ہندوؤں کے بیچ میں رہتا ہے۔ میں نے کہا 100 بار غزوہ ہند غزوہ ہند غزوہ ہند یہ پڑھا کر، صرف اتنا پڑھا کر، تیرے اندر رب تبارک و تعالیٰ غیرت پیدا کرے گا، تیرے اندر ہمت پیدا کرے گا۔ وہ غزوہ ہند کے نام سے تو ایسے بھاگتے، مولوی بھاگتے، میں نے کہا ڈر تو ہندوؤں کو ہونا چاہیے، تجھے کیا ہے، تیری کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ وہ کہتے نہیں جی یہ کام نہیں، یہ والا کام ہم نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا پھر تمہاری قسمت میں سلیپر ہیں، کرو برداشت۔ پھر یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حال ہے، میں کو خاص ایک علاقے کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مولوی جو ہیں۔ اب بتائیں نا یار، مولویوں کا کام بنتے نہیں بنتے جہاد پر لوگوں کو آمادہ کریں، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ یہ مولوی لوگ عوام کو عرس کے لیے تیار کریں تو لاکھوں لوگ جمع کر لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لاکھوں لاکھ لوگ عرس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اتنی بھیڑ کا فائدہ ہی کیا ہے یار؟ حضرت امام ابو وکیل رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تو نے جب یہ دیکھنا ہو کہ اسلام کا حال کیا ہے، اسلام کا حال کیا ہے، تو فرمایا یہ نہ دیکھ کہ مسجد میں کے باہر رش کتنا ہے جی، روزے دار لوگ کتنے ہیں باہر، سحری افطاری کے وقت باہر لوگ کتنے رش ڈالے ہوئے ہیں، نماز عید پڑھنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، جمعے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، عرس کے لیے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، قبر پر فاتح کے لیے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ نہ دیکھ میں، بلکہ یہ دیکھ کہ دشمن شریعت کے حملے کتنے کر رہے ہیں، دشمن شریعت کے دشمن کتنے حملے کر رہے ہیں، ان کے حملوں کو دیکھ کے اپنے اسلام کی اس کا اندازہ لگا کہ تیرے اسلام کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے، تیرے اسلام کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے، اس سے اندازہ لگا اپنے اسلام کا۔ اگر تو اسلام کا محل جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت تیرے اسلام کو کیا لوگوں نے عزت دے رکھی ہے، تو فرمایا کہ پھر دشمن جو شریعت کے ہیں ان کے حملوں کو دیکھ وہ کتنے حملے کر رہے ہیں۔ یار آپ ذرا غور کریں نا، آپ بھی ذرا غور کریں، کیا ہندو بھی فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، سکھ بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں، نصرانی بھی بناتے ہیں، مشرکین بھی بناتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ بھی بناتے ہیں۔ آپ کو سکھوں کی فلم میں کبھی بھی ان کی پگڑی کی، ان کے کرپان کی، ان کی ان چیزوں کی بےزتی نظر نہیں آئے گی،
سکھ کرتے ہیں بےزتی، بلکہ اپنی پگڑی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ اپنے ڈراموں کے اندر پگڑیوں کے مقابلے کرواتے ہیں پگڑی باندھنے کے۔ اب بتائیں نا، سکھوں کی فلم ہو، سکھ اپنی مذہبی رسومات ان کی جو بھی ہیں اس کے خلاف بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ یہودی ہو، اپنی مذہبی رسومات کے خلاف بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ وہ دیوار گریہ کے خلاف نہیں بولے گا، اپنے جناب پوپوں کے خلاف نہیں بولے گا۔ اوے نصرانی اپنی فلم بناتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات کے خلاف نہیں بولے گا، چرچ کے خلاف نہیں بولے گا، پادری کے خلاف نہیں بولے گا۔ لیکن ہندو مشرک جو ہے وہ ان کے مندروں کے اندر کتے پڑے ہیں، کتوں کی پوجا ہو رہی ہے پھر بھی نہیں بولتے اس کے خلاف۔ ان کے چوہوں کی پوجا ہو رہی ہے پھر بھی اس کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کے ہاں مودی کی پوجا ہو رہی ہے اس کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کے نعوذ باللہ من ذالک گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتے یار۔ دودھ کو بت کے اوپر بہا دیتے ہیں، اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتے۔ اوے ذلیلہ، تو کون سا بغیرت پیدا ہوا ہے کہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ فلمیں بنائے، ڈرامے بنائے، تیری کوئی فلم، تیرا کوئی ڈرامہ پورا نہیں ہوتا جب تک تو اسلام کا مذاق نہ اڑا لے ہیں۔ اگر ایک بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی باہر سے، اس نے کہا جی یہ دیکھیں پاکستانی ڈرامہ ہے جی، ایک خاتون کے سامنے ایک بندہ نعمان نام کا ڈرامے باز ہے، نعمان ایجاد نام کا، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ ہمارے ہیرو۔ اس نے کہا کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی ہیرو نہیں ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کے ڈرامے اورنگزیب عالمگیر کو ظالم دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامے اس میں پگڑی کا، امامے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامے اس میں مسجد کا، مدرسے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی اپنی تہذیب کا دشمن بن گیا ہے، مسلمان ہی اپنی ثقافت کا دشمن بن گیا ہے، مسلمان ہی اپنے مذہبی اثاثے، دینی اثاثے کا دشمن بن گیا ہے یار۔ مسلمان ہی یہ جناب کہنے کو تیار ہو گیا جناب یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ لوگ کیا ہیں، یہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور وہی تربیت پا رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے، وہ جناب ڈرامے دیکھتے ہیں، وہی سے سیکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ آپ کو؟ تو اب بتائیں نا بھائی، رب تبارک و تعالیٰ تو فرمایا کہ حالت جہاد میں کھڑے ہیں تب بھی اسلحہ سنبھال کے رکھیں۔ تو اب میں آج کل کے جو مجاہدین بیٹھے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اچھل کود کرتے ہیں، باندر کی طرح ناچتے ہیں، ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں بھی بتائیں ذرا پھر، یہ جو سارے مسائل بن چکے ہیں، اصل میں آنکھوں کے اندھے ہیں بیچارے، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ سوچ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ڈراموں میں یہی ہوتا ہے۔ ہندو کو اعتراض نہیں اپنی مذہبی رسومات پہ، حالانکہ گندی رسومات ہیں۔ نصرانی کو اپنی مذہبی رسومات پہ اعتراض نہیں ہے، انتہائی گندی رسومات ہیں، جن کے ہاں جھوٹ بولنے کے دن مقرر کیے جائے ہیں۔ ان کی رسومات کیسے اچھی ہو سکتی ہے یار؟ جو خدا تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک کے بیٹے کا جمن دن، پیدا ہونے کا دن منائیں ہیں، خدا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرے، ان کی رسومات کیسے اچھی ہو سکتی ہیں؟ وہ گندی رسومات جو عقل کے، فہم کے، شعور کے ہیں جی، ہر طرح خلاف ہیں، ہر طرح خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں بولتے۔ وہ تیری شریعت جو امام الانبیاء لے کے آئے، وہ تجھے اس کی قدر کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ایک ایک حکم پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ایک ایک حکم دینے پر۔ جیسے کوئی حکم آتا شریعت کا، لڑائی شروع ہو جاتی، صحابہ کرام علیہ رضوان پر ظلم و ستم شروع ہو جاتا۔ سورہ رحمان نازل ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ابو جہل نے تھپڑ مار کے کان پھاڑ دیا آپ کا، پورے کان سے خون بہنے لگا آپ کا۔ آج اسی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اسی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اسی جناب رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جی قل باللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون، اللہ تعالیٰ میں حبیب آپ ہی نے فرمائے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آیتیں، قرآن اور اس کا حبیب رہ گیا مذاق اڑانے کو؟ ہیں یہی چیزیں رہ گئی ہیں تمہارے لیے مذاق اڑانے کو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں کہیں اب معذرت نہ کریں، کافر ہو چکے ہیں یہ، ان کی معذرتیں کسی کام کی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی یہاں پہ صرف اسی کو ہی حکم نہیں دیا جا رہا کہ تو اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھ، یہاں پہ اسے بھی حکم دیا جا رہا ہے جو بندہ عالم دین ہے اس پر لازم ہے کہ جب فتنے کو دیکھے تو اپنی زبان کھولے۔ ہیں جی کئی بابلے بن کے پڑے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی، گھر کے مالکوں کو پڑ جاتے ہیں، گھر کے اندر والے جو ہیں انہی کو پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، زندگی ساری انہوں نے یہی بھونکنا ہے، یہی کام کرنا ہے انہوں نے بس، اس کے علاوہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کو ہمت نہیں ہے کہ کفر کو للکار لیں۔ ذرا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، آج انہوں نے کر دیا ہمیں غافل اسلحے سے، آج ہمیں کر دیا ہے، وامتیاتکم اپنے سامان سے بھی غافل ہو جاؤ، آج ہم غافل ہو گئے اپنے سامان سے بھی،
ہم تو دین سے بھی غافل ہو گئے، شریعت سے بھی غافل ہو گئے، ہاں جی، مذہب سے بھی غافل ہو گئے، ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں رہا۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر ایک ہی بار جھپٹ پڑیں، تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں۔ بتائیں بھائی آج انہوں نے دین سے غافل کر کے ایک ہی بار حملہ آور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے بارش کی وجہ سے، یا تم میں کوئی مریض ہو جائے تو پھر اسلحہ اتار کے رکھ سکتا ہے، پھر اسلحہ اتارنے کی اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اس حالت میں بھی بیمار بھی ہو تم، بارش بھی ہو گئی ہے، کیچڑ بھی ہے، چکڑ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس وقت بھی تم نے رہنا چکن نہیں ہے، اس وقت بھی تم نے چکن نہ رہنا ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تم نے اپنی تیاری پوری رکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے لیے جہنم کا ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ نے بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی تم کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، سفر میں ہو واپس آ جاؤ، جب تمہیں خطرہ ہو کافر سے، دشمن سے، تو اس وقت خطرہ ٹل جائے تو فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب مطمئن ہو جاؤ پھر نماز پڑھتے رہو، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا جب تک اطمینان نہ ہو جائے ہر طرح کے فتنے کو ختم کرنے سے، اس وقت تک بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا، مومن مطمئن نہیں ہو سکتا، مومن پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز ہم نے مقررہ وقت پر فرض کی ہوئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب دشمن پر حملہ کرنے لگو تو ان کا پیچھا کرنے سے کبھی سستی نہ کرنا، ہاں پیچھے نہیں ہٹنا تم نے، ان کے پیچھے چڑھ جانا ہے، ان کے پیچھے چڑھنے میں سستی نہیں کرنی تم نے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچی ہے، درد پہنچا ہے تو وہ درد تو انہیں بھی پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرمایا کہ وہ ان کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ قیامت کو مانتے نہیں، ان کے لیے تو سارا کچھ یہی ہے، میں تمہارے لیے تو قیامت بھی ہے اور میرے حبیب کی شفاعت بھی ہے، اور تمہارے لیے تو حوض کوثر بھی ہے اور جنت کا داخلہ بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، میرا دیدار بھی ہے، میں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں وہ پھر اتنے جناب مضبوط ہو کے تمہارے سامنے آ گئے اور تمہارے لیے تو اتنا سارا کچھ ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ تمہارے پاس آئیں بھاگنے لگے پیچھے چڑھ جاؤ ان کے، چھوڑو نہ انہیں تم پھر۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم نے سستی نہیں کرنی ان کو ڈھونڈنے میں پھر۔ مَا لَا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو وہ امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔